ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آج سورۃ الانفال کی آیت نمبر 13 سے بیان ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پیچھے غزوہ بدر کا ذکر چل رہا ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو ثابت قدم رکھو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان، تو عنقریب ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، سو تم کافروں کی گردنوں کے اوپر وار کرو اور ان کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ۔ اس کا ذکر کل گزرا تھا۔ اب آگے فرمایا ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، یہ ہے تمہاری سزا، تو یہ ہے یعنی اس کو چکھو تمہاری سزا، اور بے شک کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اب ان آیات کے اندر فرمایا یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ تمہیں پہلے کئی مرتبہ بتایا تھا کہ تم جو کفر اور شرک کر رہے ہو، تو کفر اور شرک کا آگے سے جو تمہیں رزلٹ ملنا ہے وہ کیا ہے؟ عذاب، وہ عذاب ہے۔ تو یہ کفر اور شرک عذاب کا باعث ہے، اس کے باوجود تم پھر بھی کفر اور شرک سے چمٹے ہوئے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کے باوجود شرک تو پھر اب تم چکھو، یعنی جو تمہاری پسندیدہ چیز تھی تم اس کو چکھو، کیونکہ تم نے بات نہیں مانی۔ تمہیں کئی دفعہ کہا گیا کہ جو تم کفر اور شرک کر رہے ہو یہ عذاب کا باعث ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اب جن کو کہا جا رہا ہے کہ اب تم چکھو، اور یہ کفر اور شرک عذاب کا باعث تھا، تو اب اس عذاب کو چکھو، اس کا جنس ہے۔ تو حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر کے اندر لوگ قتل کیے گئے تھے ان کو 3 دن تک پڑے رہنے دیا۔ جو لوگ جنگ بدر میں قتل کیے گئے تھے ان کو 3 دن تک پڑے رہنے دیا۔ پھر آپ ان کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور ان کو پکار کر فرمایا، اے ابو جہل بن ہشام، اے امیہ بن خلف، اے عتبہ بن ربی، اے شیبہ بن ربی، کیا تم نے اپنے رب کے کیے ہوئے وعدے کو سچا پا لیا؟ اب بتاؤ۔ اور وہ سب مرے پڑے تھے، قتل کیے جا چکے تھے، تو 3 دن حضور نے ان کو وہاں پڑے رہنے دیا۔ اب حضور نے فرمایا کہ تم مجھے یہ بتاؤ ان کے نام لے لے کر کہ میرے رب نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا، کیا تم نے اپنے رب کے کیے ہوئے وعدے کو سچا پا لیا؟ تو بے شک میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا میں نے تو اس کو سچا پایا۔ تو اب ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ اللہ نے فتح کی پہلی خبر عطا فرما دی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سن کر عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے سنیں گے، یعنی یہ تو مرے پڑے ہیں، یہ تو قتل ہو چکی ہیں، یہ کیسے سنیں گے اور یہ کس طرح جواب دیں گے، یہ تو مردہ جسم ہے۔ آپ نے فرمایا اس حضرت عمر فاروق کو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں جو کچھ ان سے کہہ رہا ہوں اس کو تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ اس جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حضور نے فرمایا میں ان کو جو کچھ کہہ رہا ہوں نا تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، لیکن یہ بس فرق یہ ہے کہ یہ جواب دینے پر قادر نہیں ہے۔ جو تمہیں لگ رہا ہے نا مرے ہوئے ہیں اور قتل کیے جا چکی ہیں، یہ جواب دینے پر قادر نہیں ہے، جواب دینے پر قادر نہیں ہے۔ پھر آپ کے حکم سے ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ تو حضرت ابو طلحہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے جو کچھ یہ جو بدر کے اندر لوگ قتل کیے گئے میں نے ان سے کہا کہ تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ اور اسی کی مثل ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا مردہ جو ہے مردہ کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ یہ تو مردہ جسم ہے یہ کیا سنیں گے، تو حضور نے فرمایا تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ تو ایک اور حدیث میں جیسے کہ مسند احمد شریف کی کہ آپ نے فرمایا کہ مردہ جو ہے یہ جوتیوں کی آواز بھی سنتا ہے، مردہ جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ تو اصل میں یہ اس سے سماع موتا بھی ثابت ہو گیا جان سے، تو یہ چیز اس کے اندر فرمائی جا رہی ہے اور بتائی جا رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اپنے کسی ایسے مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے، کسی ایسے مسلمان کی قبر کے پاس سے گزرے جس کو وہ دنیا میں پہچانتا تھا، آپس میں جانتا تھا، تو اگر وہ کسی ایسی قبر کے پاس سے گزرے جس کو وہ دنیا میں اس کو آپس میں وہ دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے تھے یا جانتے تھے، تو وہ شخص کسی ایسی قبر کے پاس سے گزرے تو وہ اس کو پہچان لیتا ہے، اور گزرنے والا جب اس کو سلام کرتا ہے تو وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ تو سالم بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، المصنف بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جس قبر کے پاس سے گزرتے اس کو سلام کرتے تھے۔ تو شعب الایمان کے اندر نیشا پور کے شعب الایمان کی جلد 7 نیشا پور کے قاضی ابو ابراہیم بیان کرتی ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ قاضی نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا عجیب واقعہ ہوا؟ اس نے بتایا کہ میں چور تھا، اور چور کون سا تھا؟ کفن چور تھا، کہ جو لوگ مردے دفنا کے جاتے تھے میں ان کے کفن چوری کر لیتا تھا، اور بعد میں قبروں کو کھولتا تھا اور ان کے کفن چوری کر لیتا تھا۔ تو ایک عورت فوت ہو گئی تو میں نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھی۔ ظاہر ہے اب جو بندہ جس چیز کا جو بینک میں چوری کرتی ہیں وہ بینکوں کی خبر رکھتی ہیں کہ کس وقت کیش آ رہا ہے اور کس وقت جا رہا ہے، تو جو کفن چور ہوں وہ پھر قبروں کی خبر رکھتی ہیں کہ کس وقت کوئی جنازہ آ رہا ہے کوئی جنازہ جا رہا ہے۔ تو اب وہ بندہ کہتا ہے کہ میں کفن چور تھا اور ایک عورت فوت ہو گئی تو ایک جنازہ آیا تو میں نے بھی اس عورت کا جنازہ پڑھا، تاکہ اس بہانے سے میں دیکھ لوں کہ اس کی قبر کہاں ہے، اور رات کو کھول کر تو میں اس کا کفن چوری کر لوں۔ تو رات کو میں نے قبر کھو دی، اور جب میں نے اس کا کفن اتارنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا اس کا کفن اتارنے کے لیے، تو اس عورت نے مجھ سے گفتگو کی۔ اس نے کہا سبحان اللہ، ایک جنتی مرد جنتی عورت کا کفن اتار رہا ہے۔
ایک جنتی مرد جنتی عورت کا کفن اتار رہا ہے. تو پھر اس عورت نے کہا کیا تم کو نہیں معلوم کہ تم نے میری نماز جنازہ پڑھی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا جنہوں نے میری نماز جنازہ پڑھی تھی. یعنی وہ کفن چور شعب الایمان کی جلد 7 کے اندر اور کتابوں کے اندر بھی یہ واقعہ نیشا پور کے قاضی ابو ابراہیم والا بیان ہوا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کفن چور نے مجھے یہ بات خود بتائی کہ جب میں نے رات کو قبر کھود کر میں نے اس کا کفن اتارنا چوری کرنا چاہا تو اس عورت نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اس نے کہا سبحان اللہ، ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن جون سے اتار رہا ہے. اور پھر اس عورت نے کہا تو نہیں جانتا، تو نے میری نماز جنازہ پڑھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سارے لوگوں کو بخش دیے جن لوگوں نے میری نماز جنازہ پڑھی ہے. تو اس کا مطلب یہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اپنے کسی ایسے مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے جس کو وہ دنیا میں پہچانتا تھا تو وہ اس کو پہچان لیتا ہے. یعنی جو شخص آپس میں دنیا میں ایک دوسرے کو جانتے تھے ان میں سے ایک بندہ فوت ہو گیا اور وہ اس کی قبر کے قریب سے گزرے اور وہ اس کو سلام کرے تو وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو جنگ بدر کے موقع پر جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بے جان اور مردہ لاشیں ہیں، یہ تو مرے ہوئے لوگ ہیں، یہ آپ کی بات کو کہاں سے سنیں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم ان سے زیادہ میری بات نہیں سن رہے، یعنی کہ یہ سن رہی تو یہ تو کافروں کا حال ہے، تو پھر مسلمانوں کا اور اہل ایمان کا کیا معاملہ ہوگا؟ اہل ایمان کا. تو خیر آگے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. اے ایمان والو جب جنگ میں تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو. اے ایمان والو جب جنگ میں تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو، یعنی پیٹھ پھیر کر بھاگنے کی کوشش نہ کرنا. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور جس شخص نے جنگ کی حکمت عملی یا ایک جماعت سے ملنے کے قصد کے بغیر میدان جنگ سے پیٹھ پھیری تو بے شک وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم دوزخ ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. وہ بئس المصیر، وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے. اب ان 2 آیات کے اندر اللہ تبارک، کیونکہ جنگ بدر کا ذکر چل رہا ہے جن سے، تو میدان جنگ سے پیٹھ موڑ کر بھاگنا یہ سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہوں کے اندر بھی بہت بڑا گناہ ہے. میدان جنگ کے اندر پیٹھ موڑ کر بھاگنا. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اجتناب کرو. پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا شریک بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے. جادو کرنا، جس شخص کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، اور جنگ والے دن دشمن سے پیٹھ پھیرنا. جنگ والے دن دشمن سے پیٹھ پھیرنا اور بھولی بھالی یا پاک دامن مسلمان عورتوں کو بدکاری کی تہمت لگا دینا. جیسے آج بھی اکثر لوگ بدکاری کی تہمت لگا دیتے ہیں، یہ عورت تو ہے ہی بدکار، یہ عورت تو ہے ہی فاحشہ، یہ عورت تو اچھے چال چلن والی ہی نہیں ہے، یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے. ہلاک کرنے والی کسی کے اوپر ایسا الزام لگانا، کسی پاک دامن عورت کو کے اوپر ایسی تہمت لگا دینا،
اور خیر ان 7 باتوں میں سے جو اصل ہمارا کانٹیکسٹ ہے وہ یہ کہ ایک بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جنگ کے دن دشمن سے پیٹھ پھیرنا جو ان سے ہے یہ بھی ہلاک کرنے والی چیز ہے، اس سے بچو۔ اور ان آیات میں یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، جب جنگ میں تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو تو پھر ان سے پیٹھ نہ پھیرو۔ اور جس شخص نے جنگ کی حکمت عملی، ہاں اگر تو کوئی جنگی حکمت عملی ہے، اندر کوئی کمانڈر کا حکم ہے، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، یا ایک جماعت سے ملنے کی قصد کے بغیر، یعنی 2 جماعتیں آپس میں بچھڑ گئی ہیں ایک ہی جنگ کے دوران، وہ 2 گروپ سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی، اگر ان وجوہات کے بغیر میدان جنگ سے پیٹھ پھیری تو بے شک وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا، اللہ کے غضب کے ساتھ، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب اس آیت میں علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ میدان جنگ میں مسلمان کافروں کو پیٹھ نہ دکھائیں، اور یہ حکم کنڈیشنل کر دیا گیا، یہ حکم کنڈیشنل کر دیا گیا، اس کو مقید کر دیا گیا کہ کافر جو ہیں وہ مسلمانوں سے تعداد میں دگنے سے زیادہ نہ ہوں، دگنے سے زیادہ نہ ہوں۔ اگر کفار مسلمانوں سے دگنے ہوں، یعنی دگنے بھی ہوں، دگنے سے زیادہ نہ ہوں، دگنے بھی ہوں، ڈبل ہوں، تو پھر مسلمانوں کا ان سے بھاگنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر وہ 3 گنا زیادہ ہوں اور پھر مسلمان ان سے پیٹھ موڑ کر بھاگیں تو پھر یہ حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ اگر وہ اتنے، مثلا اسی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 66 کے اندر آگے آ رہا ہے، بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوئے تو وہ اللہ کے اذن سے 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوئے تو وہ اللہ کے اذن سے 2000 پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا اب یہ جو اس حکم کو کہ مسلمان جو ہیں وہ کافروں کو پیٹھ نہ دکھائیں، یعنی بھاگیں نہ، دوڑے نہ جن سے، میدان جنگ سے جن سے، تو مگر اس کو مقید کر دیا گیا، کنڈیشنل کر دیا گیا کہ کفار مسلمانوں سے تعداد میں دگنے سے زیادہ نہ ہوں، اور اگر کفار مسلمانوں سے دگنے ہوں تو پھر مسلمانوں کا ان سے بھاگنا جائز نہیں ہے، اور اگر وہ 2-3 گنا زیادہ ہوں اور پھر مسلمان ان سے پیٹھ موڑ کر بھاگیں تو پھر یہ حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ یہ چیز فرمائی جا رہی ہے۔ تو اب اس آیت کا جو حکم ہے یہ قیامت تک واجب العمل ہے، واجب العمل، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ آیت جنگ بدر میں قتال اور جنگ ختم ہونے کے بعد نازل ہوئی ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام اعظم ابو حنیفہ وغیرہ کا یہ قول ہے۔ تو اگر دشمن کی تعداد دگنی ہو یا دگنی سے کم ہو، دگنی ہو، ڈبل ہو، یا ڈبل سے کم ہو دشمن کی تعداد، پھر کوئی مسلمان جنگ سے بچنے کی کوشش کے لیے دشمن سے پیٹھ موڑ کر بھاگے تو اس کا یہ فعل ناجائز اور حرام ہے، اگر دشمن کی تعداد دگنی ہو یا دگنی سے کم ہو۔ اب اگر کوئی مسلمان بھاگے تو اس کا یہ فعل، کیوں؟ میں نے آپ کے سامنے جو آگے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 66 کا حوالہ دیا، اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے، یہ نص قطعی ہے۔ تو اگر دشمن کی تعداد دگنی ہو یا دگنی سے کم ہو اور پھر کوئی مسلمان جنگ سے بچنے کی کوشش کے لیے دشمن سے پیٹھ موڑ کر بھاگے تو اس کا یہ فعل ناجائز بھی ہے اور حرام بھی ہے، اور اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے یہ کہا
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اس کی مغفرت کر دی گئی، خواہ وہ میدان جنگ سے پیٹھ موڑ کر بھاگا ہو۔ یعنی ورنہ میدان جنگ سے بھاگنا یہ سخت گناہ کبیرہ، سخت گناہ، اور یہ حرام ہے جن سے۔ کس صورت میں؟ اگر دشمن کی تعداد دگنی یا دگنی سے کم ہو اور پھر مسلمان ہاں اگر اس سے زیادہ ہے تعداد، پھر وہ کیونکہ کنڈیشنل ہے، پھر وہ اس سرکل سے ہی باہر آ جاتے ہیں مسلمان جن سے۔ تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن سے ارشاد فرمایا۔ تو اصل میں یہ اسلام کے جو مجاہد ہیں، جو دین اسلام کی حقانیت اور دین کی سربلندی کے لیے لڑنے کے لیے جب جنگ میں جاتے ہیں، تو ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم اللہ کے دین کے دشمنوں سے لڑ رہے ہو تو پھر بہادری سے ان کے سامنے ڈٹے رہو۔ اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی، جیسے پیچھے آپ سارا پڑھ رہے ہیں پچھلے جنگ بدر کے بیان کے اندر، اور آگے ابھی جیسے چل رہا ہے۔ تو تمہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے، تم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہو اور حق کا علم بلند کرنے کے لیے لڑ رہے ہو، تو تم کافروں کے سامنے نامردی یا بزدلی کا مظاہرہ کرو، قطعاً بھی نہیں، اور میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہو، کیونکہ میدان جنگ سے بھاگنے والوں کے لیے جو فرار کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر، بڑے گناہوں سے بھی بڑا گناہ فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا میدان جنگ سے بھاگنے والا جو ہے یہ بڑے گناہوں کے اندر بھی سب سے بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن یہ گناہ کبیرہ اس وقت تک ہے جب کہ دشمنوں کی تعداد دگنا سے زائد نہ ہو، یعنی اگر دشمنوں کی تعداد دگنی ہے یا دگنی سے کم ہے اور پھر مسلمان جنگ کے اندر بھاگیں تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہے جن سے، اور اگر دشمنوں کی تعداد اس سے زیادہ ہے تو پھر بھی حکم یہی ہے کہ ثابت قدم رہنا چاہیے اور صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہیے، وہ زیادہ افضل ہے۔ جنگ بدر کے اندر دیکھ لیں مسلمانوں کی تعداد کیا تھی، کافر ایک عظیم لشکر لے کر مسلمانوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ تو اسی طرح مفسرین نے لکھا کہ جنگ موتا میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی۔ اب ذرا تعداد کا اندازہ لگائیں، جنگ موتا میں مسلمانوں کی تعداد، اہل اسلام کی تعداد صرف 3000 تھی، اور ان کے مقابل قیصر کی جو فوج تھی وہ 2 لاکھ تھی۔ جنگ احد، غزوہ احد میں، غزوہ بدر کے اندر تو پھر 300 اور ادھر 1000 کے قریب لوگ تھے۔ جنگ موتا کے اندر مسلمانوں کی صرف 3000 تعداد تھی، اور قیصر کی فوج وہ 2 لاکھ۔ کہاں 3000، کہاں 2 لاکھ؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں نے پرچم نیچے نہیں ہونے دیا۔ اسی طرح آگے لکھتے ہیں کہ فاتح اندلس طارق صرف 1700 لوگوں کو لے کر گیا تھا، اور لیڈرک شاہ جو اندلس کے 70,000 کافروں کو لے کر آیا تھا، مگر ان 1700 لوگوں کے جذبہ ایمان اور ان کے ولولے اور ان کی محبت نے 1700 بندے نے 70,000 کے لشکر کو کچل کے رکھ دیا، اور کیسی اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو اصل میں بھاگنا اس وقت بھی نہیں چاہیے، مگر جیسے بھی جیسے اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ ان دونوں آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی دونوں آیات کے اندر یہ فرمایا کہ
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. اے ایمان والو، جب جنگ میں تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. اور جس شخص نے جنگ کی حکمت عملی یا ایک جماعت سے ملنے کے قصد کے بغیر میدان جنگ سے پیٹھ پھیری تو بے شک وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المصیر، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.